وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام اللہ کے فضل سے سورہ یوسف اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم 18 آیات مبارکہ تقریباً اس کی پڑھ چکے۔ اپنے مزاج کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور قرآن نے اس کو احسن القصص کہا ہے، سب سے بہترین قصہ۔ سب سے بہترین قصہ کہنے کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارا معاشرتی نظام، ہمارا سیاسی نظام، ہمارا معاشی نظام، ہمارے معاشرتی تعلقات، رشتہ داریاں، پیار، محبت، حسد، بغض، تقوی، توکل، انسانی زندگی میں جتنے مراحل ہو سکتے ہیں، اللہ نے سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کی مناسبت سے اس کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بات ہمہ وقت اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ سورت مکی ہے اور اللہ اپنے حبیب کریم کے سامنے دنیا کی ناپائیداری اور رشتہ داریاں جو حضور کی ٹوٹ رہی تھیں اور صحابہ کرام کی، ان کی ناپائیداری اللہ اپنے حبیب اور حبیب کے صحابہ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ محبوب ان رشتہ داروں کے ایمان نہ لانے سے پریشان نہ ہوں۔ یہاں تو سگے بھائی بیچ دیتے ہیں، سگے بھائی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ دنیا اور دنیا کے رشتے تو اتنے ناپائیدار ہیں۔ آپ اپنے مشن میں لگے رہیں، آپ سے پہلے آپ کے بھائی بھی اس مشن میں لگے رہے۔ 18 آیات میں آج کوئی دوست نیا ہو تو اس کے لیے میں عرض کر دوں، 18 آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ خواب تم نے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ اب حسد جو تھا بھائیوں کا، اس کا تقاضا یہ ہوا کہ باپ کی ساری توجہ بنیامین اور یوسف کی طرف ہے جو چھوٹے ہیں، اور ہمیں باپ پوچھتا نہیں ہے۔ تو حسد کی آگ نے انہیں حضرت یوسف کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے سے دور کرنے کا سوچا۔ بعض نے کہا اس کو قتل کر دو، بعض نے کہا اس کو پھینک دو کہیں دور زمین میں چل کے۔ یہ سارے مشاورت کے بعد آخر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، اور اس کے بعد لے کے جس بہانے سے گئے وہ قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے حضرت یوسف کے بھائی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتے حضرت یوسف کے بارے میں، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ بھی کبھی ہمارے ساتھ کھیلا کرے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب یہ تھا مجھے ڈر ہے کہ اس کو کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، اور انہوں نے بہانہ بھی آ کے واپس پہ بھیڑیے کا کیا۔ تو یہ نبوی فراست ہے جس نے بات کو پہلے بھانپ لیا۔ اللہ اپنے نبیوں کو یہ صلاحیتیں عطا فرماتا ہے۔ جب وہ شکار کے بہانے لے گئے تو واپس آئے عشاء کے وقت، تو رونا پیٹنا اپنے باپ کے سامنے ڈالا اور ایک جھوٹی قمیض لے آئے خون سے بھری ہوئی کہ ہمارے بھائی کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں فصبر جمیل، میرے لیے صبر کرنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب جب کنویں میں پھینک دیا بھائیوں نے، واپس آ گئے۔ اب ایک قافلہ گزرا وہاں سے۔ قافلے میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے تھے، یہ اس وقت کے سفر کا ڈیکورم تھا۔ ایک بندہ وہ ہوتا تھا جس نے پانی بھرنا ہوتا تھا۔ قرآن نے اس بندے کا تذکرہ کیا کہ جب قافلہ وہاں پر ٹھہرا، جو قافلہ شام سے مصر کی طرف آ رہا تھا، یہ تجارتی قافلوں کا تذکرہ قرآن میں بڑا بھرپور ہے۔ آپ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں گرمیوں کے جو قافلے تھے تجارت کے، انہی میں سے یہ ایک قافلہ تھا۔ اس نے جب اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کی نشاندہی ہوئی کہ یہ تو کنویں کے اندر موجود ہیں۔ اس وقت یہ جو انسانی تجارت تھی یہ بھی بڑے عروج پہ تھی۔ ایک خوبصورت بچہ قافلے کے ہاتھ لگا، انہوں نے اس کو قیمتی متاع سمجھ کے اپنے پاس چھپا لیا۔ اب جب تیسرے دن مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پہنچے تو قافلے والوں کو پایا، تو قافلے والوں سے بچے کا پوچھا کہ ہمارا تو کوئی بچہ گم ہو گیا ہے۔ قافلے والے بچے کو چھپا رہے ہیں، بھائی ان سے بچہ لینا چاہتے ہیں۔ یہاں ایک نیا ظلم ہوا کہ پہلے کنویں میں پھینکنے سے تو بچ گئے حضرت یوسف، اب جب قافلے نے نکال کے لے لیا تو قافلے والوں کو حضرت یوسف کے بھائی نے کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے اور بھاگا ہوا غلام ہے، اس لیے آپ یہ ہمیں بیچ دیں، ہم آپ کو ایسے نہیں دیں گے۔ اب یہ دوسرا وار ہے حضرت یوسف پہ کہ سگے بھائیوں نے چند دراہم کے پیش نظر حضرت یوسف کو ان قافلے والوں سے لے کر قافلے والوں کے ہاتھ دوبارہ بیچ دیا۔
اب وہ قافلہ جا کے آگے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچتا ہے. پھر عزیز مصر، عزیز کسی کا نام نہیں تھا بلکہ مصر کے سرکاری عہدوں میں سے آپ کہہ لیں کہ جیسے چیف منسٹر ہے اور چھوٹے نیچے منسٹر ہیں، سب سے بڑا حکمران جو مصر کا تھا اس کو فرعون کہتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون بڑا مشہور تھا، لیکن عزیز جو تھا وہ اس سے چھوٹا عہدہ تھا. اب عزیز مصر کے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام بکتے ہیں، اور عزیز مصر کی بیوی آپ پہ فریفتہ ہوتی ہے. قرآن نے اس کا نام زلیخا نہیں بتایا، حدیث مبارکہ نے اس کا نام زلیخا نہیں بتایا، حتیٰ کہ سابقہ آسمانی کتابوں نے بھی اس کا نام زلیخا نہیں بتایا. لیکن ایک مشہور ہو گئی بات اسرائیلیات میں، تو اس کو عموماً زلیخا ہی کہا جاتا ہے. آج کے معاملے میں تقریباً یہی باتیں مزید آگے چل پڑیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوہ قال یا بشرا ھذا غلام واسروہ بداء واللہ علیم بما یعملون. وجاءت واو کا معنی اور جاءت آ گیا، سیارتن قافلہ. یہ جو جاءت ہے یہ مؤنث ہے، جاء جاء جاؤ جاءت، لیکن چونکہ سیارہ گرامیٹیکلی مؤنث ہے، ہر وہ لفظ جس کے آخر میں گول تے آ جائے دو آنکھوں والی تو یہ مؤنث لفظ کنسیڈر ہوتا ہے، بے شک وہ مذکر ہی کیوں نہ ہو. وجاءت سیارتن اور ایک قافلہ آیا، فارسلوا ان قافلے والوں نے بھیجا. اسی سے نکلا ہے لفظ رسول، کیونکہ اس کو کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے. تو اپنے لٹرل میننگ میں فارسلوا انہوں نے بھیجا، واردہم اپنے جو پانی کھینچنے والا بندہ ہے یا پانی لانے کی جس کی ذمہ داری ہے، جس کو فارسی میں آب کش کہا جاتا ہے. آب کا معنی پانی، کش کا معنی ہے کھینچنا، کشید کرنا، تو پانی لے کے آنے والے کو آب کش کہا گیا. فارسلوا واردہم انہوں نے قافلے والوں نے پانی لانے والے کو بھیجا. فادلا دلوہ، فا کا معنی پس ادلا اس نے لٹکایا، دلوہ اپنا ڈول. یہ دیکھیں اتنی قریب کی بات کہ ڈول لٹکایا، حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ نکلے. اس سے اللہ واقعے کی انتہائی گہرائی کی طرف جانا چاہتے ہیں. فادلا پس اس بندے نے لٹکایا، دلوہ اپنے پانی نکالنے والا ڈول نے لٹکایا. کالا وہ پکار اٹھا بے اختیار، یا بشرا. یہ عربی میں لفظ تب بولا جاتا ہے جب کہیں بہت بڑی خوشخبری سنانی ہو کسی کو. یا بشرا، بھائی تم سب کو خوشخبری ہو. ھذا غلام، ھذا یہ غلام بچہ ہے. عربی زبان میں چھوٹے بچے کو غلام کہا جاتا ہے. یہ بہت خوبصورت بچہ ہے. وَأَسَرُّوهُ بِدَاءَ، یہ اس وقت کی تجارت کا ایک حال ہے. وَأَسَرُّوهُ واو کا معنی اور أَسَرُّوهُ، یہ ہم تقریباً لفظ اردو عربی میں بولتے ہیں. سر کہتے ہیں راز کو، اور جو چھپی ہوئی چیز ہو اس کو اسرار کہا جاتا ہے. اور ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں جن میں قرات نہیں ہوتی ان کو بھی کچھ سری نمازیں کہا جاتا ہے، جیسے زور اثر ہے. تو وَأَسَرُّوهُ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا دیا. بداعتن ایک بہت بڑا قیمتی مال سمجھتے ہوئے، کیونکہ خرید و فروخت ہوتی تھی غلاموں کی، بچوں کی، اس لیے بہت بڑا قیمتی مال سمجھ کے اس کو چھپا دیا. واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو جاننے والا ہے بما یعملون جو وہ کر رہے تھے، بے شک وہ اس کو چھپا ہی کیوں نہ رہے تھے. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. وَشَرَوْهُ واو کا معنی اور شروہ انہوں نے بیچ ڈالا. بثمن بخسن کتنی قیمت میں؟ سمن کا معنی قیمت، بخسن بہت معمولی سی قیمت. حتیٰ کہ آج کے روپے کنورٹ کر کے مفسرین نے لکھا، پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب تفسیر لکھی وہ آج سے 20-25 سال پہلے، تو اس میں انہوں نے 20 روپے لکھا موجودہ دور کی قیمت، کہ جتنے دراہم میں انہوں نے بیچا وہ قیمت موجودہ دور میں 20 روپے بنتی ہے. اس لیے قرآن نے اس کو بثمن بخسن کا قیمت کے عوض میں بیچ دیا. لیکن بخسن قیمت کتنی تھی؟ حقیر. بخسن کا معنی ہے حقیر، بہت تھوڑی سی قیمت پہ بیچ دیا. پھر مزید اس کی تفصیل کر دی، دراہم معدودہ، دراہم معدودہ گنتی کے چند دراہم ان کے عوض بیچ دیا. اور پھر بیچا کس نے؟ یہاں پر وہ جملہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال دیا، حضرت یوسف کے بھائی تیسرے دن پتہ کرنے گئے بھائی گیا کدھر ہے، تو وہاں قافلے والوں کو پایا. تو قافلے والوں کو کہا یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اس لیے یہ ہمیں بیچ دو، اس کے علاوہ تمہیں نہیں جانے دیں گے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہیں بھائی سے کوئی اتنی دلچسپی نہیں تھی،
اس لیے انہوں نے قافلے والوں سے بھائی کو لیا اور پیسوں کے عوض دوبارہ ان کو بیچ دیا کہ چلے جان تو بچی اس کی لیکن باقی مال کما لیا جائے. واؤ کمانا اور کانو وہ تھے فی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں من الزاہدین زاہدوں میں سے. بھئی یہاں پتہ چلتا ہے کہ زاہد کون ہوتا ہے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ زاہد وہ ہوتا ہے جس کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہ ہو. تو یہاں اپنے لغوی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. وَكَانُوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے فِيهِ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں مِنَ الزَّاهِدِينَ بڑے زاہد قسم کے, انہیں پرواہ ہی کوئی نہیں تھی. تو زاہد بھی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دنیا کی پرواہ نہ ہو. تو یہاں زاہد اپنے اصطلاحی اور تصوفانہ معنوں میں نہیں ہے بلکہ اپنے لغوی معنوں کے اندر ہے کہ وہ بھائی سے ویسے ہی بے نیاز تھے, اس لیے انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, انہوں نے دوبارہ بیچ دیا اپنے بھائی کو قافلے کے عوض. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اب اس نئے بکنے کا ذکر ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید اس قافلے سے آگے خرید لیا. وہ کون تھا؟ عزیز مصر. یہاں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ عزیز کسی کا نام نہیں تھا, ان کے ایک عہدے کا نام تھا, جیسے بڑے عہدے کا نام فرعون تھا, نیچے وہ عزیز تھا. وقال الذی واو کا معنی اور کالا کہا الذی اس شخص نے اشتراہ جس نے حضرت یوسف کو اس قافلے سے پھر خریدا من مصر مصر میں. اب مصر میں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام پہنچتے, اس شخص نے جس نے خریدا جس کو عزیز مصر مفسرین نے کہا, اس نے کہا کس کو کہا؟ لِمْرَأَتِهِ اپنی بیوی کو, امرا کہتے ہیں عورت کو, اپنی بیوی کو کہا اکرمی مسواہو اکرمی تم ٹھہرائے رکھنا اس کو مسواہو کسی ایسی جگہ پر جس کے اندر اکرام اور تکریم ہو, اس کو بڑی عزت کے ساتھ رکھنا, بڑے پیار کے ساتھ رکھنا. کیوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی اولاد نہیں تھی, عزیز مصر کی اپنی اولاد نہیں تھی, تو عزیز مصر اپنی بیوی کو کہتا ہے اکرمی مسواہو اس کو عزت اکرام سے اپنے پاس ٹھہرانا. اسا ممکن ہے پاسبل ہے کہ ہم اس کو ان ینفعنا کہ یہ ہمیں نفع دے گا. اور دوسری بات ہے اور نتخذہ ولدا او کا معنی یا نتخذہ ہم اس کو بنا لیں گے ولدا اپنا بیٹا. یہاں دو باتیں پتہ چلیں. ایڈاپٹڈ سن کا تصور اسلام سے پہلے کا موجود تھا, اسلام نے اس کے اندر ترمیم کی ہے. اسلام نے کہا ہے ایڈاپٹڈ سن تمہارا سگا بیٹا نہیں ہے, تم اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کر سکتے ہو, اور اپنی بیٹی جو ہے اس کا پردہ کروانا اس سے شرعی لحاظ سے ضروری ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے. سورہ احزاب میں پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا. لیکن ایڈاپٹڈ سن کا تصور آتا رہا. ینفعنا ہمیں اس کیا کہہ رہا ہے؟ عزیز مصر اپنی بیوی کو کہتا ہے اس کو عزت والی جگہ پہ ٹھہرانا, شاید ہمیں یہ نفع پہنچائے. وہ نفع کیا تھا؟ وہ نفع یہ تھا کہ ایک تو یہ تھا کہ ہم اس کو مزید مہنگے داموں بیچ سکتے ہیں, ابھی تو چھوٹا ہے, جب بڑا ہو جائے گا تو ہم اس کو مہنگے داموں بیچ دیں گے. ایک نفع یہ ہے. مفسرین نے ایک اور نفع بھی لکھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو برکتیں تھیں اس کو پیشانی سے محسوس کر دیا. وہ اس وقت کے حکمران شاید ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے, شاید ان کے اندر حکمت, وزڈم اور دیکھ کر چیزوں کی پہچان یہ ان کے اندر تھا. تو اس نے سوچا یہ بچہ ہمیں ضرور نفع پہنچائے گا, اگر ہم نفع نہ بھی اس سے اٹھا سکے تو نتخذہ ولدا ہم اس کو اپنا فرزند بنا لیں گے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ یہ بہت بڑا اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت والا جملہ ہے. وَكَذَلِكَ واو کا معنی اور کذالک اسی طرح مکنا ہم نے ٹھہرایا لیوسف جناب یوسف علیہ السلام کو فی الارض زمین میں یعنی مصر میں. یہاں اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جس مصر کی بادشاہی اور حکمرانی جناب یوسف کو دینی تھی ہم نے بکتے بکاتے اس کو کہاں ٹھہرا دیا؟ ایک وقت کے بہت بڑے حاکم کے گھر ٹھہرا دیا. یہ ٹھہرانا صرف اللہ کی قدرت سے ہے, ورنہ گھر سے ایسا بچہ جس کو کنویں میں پھینک دیا ہو, بھائیوں نے بیچ دیا ہو, بکتے بکاتے آگے آ گیا ہو, اللہ فرما رہے میری قدرت بہت بڑی ہے, میں جس کو بچانا چاہوں اس کو
بچا سکتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے مصر کی سرزمین میں جناب یوسف کو اپنی کامل حکمت سے یہ قرار بخشا اور ان کو سٹے کروایا۔ اور دوسری حکمت یہ تھی وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، واو کا معنی اور لام کا معنی واسطے کے لیے، نُعَلِّمَهُ ہم اس کو سکھائیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس کو یوسف کو زمین میں ٹھہرایا تاکہ ہم سکھا دیں اس کو من تاویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر۔ یہاں بھی بڑی حکمت ہے۔ ہمارے آج کے دور میں میں عموماً اپنے آرٹس کے بچوں کو کہتا ہوں جو پڑھتے ہیں کہ آج سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، فن کا دور ہے، تو آرٹس کے لوگوں کے پاس عموماً فن نہیں ہوتا۔ یہاں دیکھیں کسی بھی معاشرے میں کسی بندے کی اہمیت تب ہوتی ہے جب اس کے پاس فن ہو۔ اللہ فرما رہا ہے میں اپنے یوسف کو بھی فن دینا چاہتا ہوں۔ وہ فن کیا ہے کہ فن ہے وہ خوابوں کی تعبیر بتانے کا، تو ساری دنیا کے لوگ ان کے پاس آئیں، خوابوں کی تعبیر پوچھیں تاکہ حضرت یوسف کا چرچا مزید لوگوں تک پھیلے۔ تو نبوت بھی ملے گی اور پھر حکمرانی بھی ملے گی، لیکن اپنے ہاتھ کے اندر ہنر ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی جگہ پر ہو۔ وَلِنُعَلِّمَهُ اور تاکہ ہم سکھا دیں اس کو من تاویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے علی امرہ اپنے ہر معاملے میں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ یہ میرے اور آپ سے گلہ شکوہ ہے۔ وَلَٰكِنَّ واو کا معنی اور لَٰكِنَّ لیکن اکثر الناس بہت سارے لوگ لا یعلمون نہیں جانتے، وہ اپنی تدبیروں پہ غور کرتے ہیں۔ جی میں تو سیلف سٹینڈ آدمی ہوں، میں نے تو بڑی محنت کی ہے، میرے تو باپ نے بڑی محنت کی ہے، تو ہم نے مشکل سے یہ سارا کچھ بنایا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ایسی بات نہیں ہے، اللہ جو کام کروانا چاہے وہ کروا دیتا ہے، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام پرورش پاتے ہیں عزیز مصر کے گھر میں۔ اب جوانی آتی ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ واو کا معنی اور لما، جب بالغ پہنچ گئے، بالغ ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام، اشدہ اپنی شدت والی عمر کو۔ حکماء نے لکھا وہ کتنی عمر ہوتی ہے؟ جب انسان اپنی شدت والی عمر کو پہنچتا ہے وہ عمر کتنی ہوتی ہے؟ 40 سے نیچے جو عمر ہے اس کو حکماء نے شدت والی عمر کہا ہے۔ جب انسان کی صلاحیتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ خود فیصلے کر رہا ہوتا ہے، تو یہ عمر جو ہے حکماء نے اس کو کمال شدت والی عمر کہا ہے، جس میں ذہن کام کر رہا ہے، فزیک پوری کام کر رہی ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پورے جوبن پہ پہنچے تو آتَيْنَاهُ ہم نے ان کو عطا کیا، حکمہ اپنی جناب سے حکمت اور وزڈم عطا کی، وعلما اور علم عطا کیا۔ تو کچھ مفسرین نے حضور کے اعلان نبوت پہ بھی قیاس کیا۔ آپ کا اعلان نبوت کتنے سالوں بعد تھا؟ 40 سال۔ تو یہ جو 40 سالہ عمر ہے یہ بڑی پختگی والی عمر ہے، اور اللہ فرما رہا ہے ہم نے جناب یوسف کو جب وہ پورے جوبن پہ پہنچ گئے 40 سال کے قریب، تو ہم نے ان کو حکمت بھی عطا کی اور ان کو علم بھی عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں المحسنین اچھے کام کرنے والوں کو۔ یہ ہے تبلیغی مشن قرآن کا کہ حضرت یوسف سے امپریس تم ضرور ہو، لیکن اپنے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کرو کہ ہمیں بھی اللہ نے علم دیا ہے، ہمیں بھی اللہ نے حکمت دی ہے، اور ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں اچھے کام کرنے والے کو۔ اب وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جس میں عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہوتی ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ یہاں نبوی علوم ایک ایسے چشمے کی طرح پھوٹ رہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے آج کا مادی علم اور ایک اللہ کے نبی کے علم کا اخلاص کتنا بڑا ہے۔ یہ اس 3-2.5 لائنوں کے اندر ہمیں مل رہا ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ اور بہلانے لگی، پھسلانے لگی، التی وہ عورت، ہو فی بیتہا جس کے گھر میں جناب یوسف علیہ السلام تھے۔ یہاں جملہ پیر کرم شاہ صاحب نے بڑی پیاری تفسیر لکھی ہے اس کی کہ گھر کس کا تھا؟ عزیز مصر کا، لیکن قرآن عزیز مصر کا گھر نہیں کہہ رہا، قرآن عزیز مصر کی بیوی کا گھر کہہ رہا ہے۔ یہ ذرا پہلے لغوی معنوں میں غور کریں، پھر وہاں عورت کے بارے میں جو سٹیٹس تھا ان لوگوں کا اس کی بڑی وضاحت ہوتی ہے۔ وراوداتو بہلانے پھسلانے لگی، التی وہ عورت، ہوا حضرت یوسف علیہ السلام، فی بیتہا جس کے گھر میں تھے۔ اگر یہ مرد کا گھر ہوتا تو بیتہا نہ ہوتا بلکہ بیت ہی ہوتا، تو قرآن کہہ رہا ہے وہ عورت بہلانے لگی جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔
تو یہاں پیر صاحب نے بڑی تفصیل لکھی ہے کہ اس زمانے میں بھی عورتوں کا گھروں کے اندر اس لیول پر ہونا کہ مردوں کی حیثیت صرف اتنی تھی کہ آئے کمائے، عورت کو دیا، حکمرانی عورت کے پاس تھی گھروں کی، جس نے اس معاشرے کو بگاڑ دیا تھا۔ تو فی بیتہا جو ہے یہ بہت بڑا لفظ ہے، اور آگے جب ہم جائیں گے تو جب معاملہ واضح ہو گیا قمیض پھٹنے کا کہ اگر آگے سے پھٹی ہے تو قصور عورت کا ہے، اگر حضرت یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر قصور اگلے بندے کا ہے۔ پھر اس وقت فیصلہ کیا ہوا؟ یہ قرآن کی اگلی آیت کہہ رہی ہے کہ اس وقت مرد بھی اتنا مجبور تھا کہ اپنی عورت کے خلاف کو فیصلہ نہیں دے سکتا تھا، حالانکہ فیصلہ کرنے والے نے کہہ دیا تھا اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو فیصلہ اور ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو غلطی زلیخا کی ہے، اور اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر غلطی اس کی ہے۔ لیکن جب فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کر دیا کہ غلطی تو عزیز مصر کی بیوی کی ہے، تو عزیز مصر نے ایکشن کیا لیا؟ کچھ بھی ایکشن نہیں لیا، بلکہ اس عورت نے تو کہا کہ اس کو جیل میں ڈال دو، یہ تو تم میرے اوپر اس نے جو ہے وہ حملہ کیا ہے اور میری عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ تو پیر صاحب نے بڑے 2-3 صفحات پیارے لکھے ہیں، یہاں تفسیر پڑھی ہے، دوسری جلد آپ اس کو پڑھیے گا کہ عورت اپنے لیول پہ اس وقت جہاں تک پہنچ چکی تھی کہ مرد کا اختیار ہی چھن چکا تھا، اور گھر عورتوں کی طرف منسوب تھے، مرد کا چارہ نہیں چلتا تھا کہ عورت کا قصور دیکھ کر بھی اس نے کہا کوئی بات نہیں، جانے دو یوسف، تم بھی اپنے معاملات کے ساتھ رہو اور اس معاملے کو زیادہ لوگوں تک نہ پہنچاؤ۔ وراودہ تو بہلانے لگی اللہ تھی وہ عورت ہو فی بیتہا، حضرت یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں تھے، ان نفس ہی، آپ کے نفس کے حوالے سے کہ مطلب پورا کرو میرا، وغلقت الابواب، واو کا معنی اور غلقت بند کر دیے، الابواب دروازے بند کر دیے، وقالت اور کہنے لگی حیت لکا، میرے پاس آ جاؤ، میرے ساتھ جو ہے وہ میری خواہش کو پورا کر لو۔ ترجمہ کرنے والوں نے لکھا بصد ناز کہنے لگی بس آ بھی جا، حیت لکا بس آ بھی جا۔ قاری عبدالباسط صاحب کی تلاوت جو سوشل میڈیا پہ بڑی مشہور ہے، یہ کلپ بڑے کمال کا وہاں پر مشہور ہے، یہ جو حیت لکا ہے اس کو قاری باسط صاحب 7 لہجوں میں پڑھتے ہیں، اور جو رونے والے ہیں وہ دھاڑے مار کے روتے ہیں جو عربی کو سمجھتے ہیں۔ وکالت حیت لکا، وہ کہنے لگی اب میرے پاس بس آ بھی جاؤ۔ کالا معاذ اللہ، یہ حضرت یوسف کی 3 جملے سن لیں۔ کالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، بھائی اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ اب گریجولی دیکھیں نبی کی تعلیم کیا ہے، انہو ربی احسن مثوایا، معاذ اللہ، میں تو جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پتہ چلا پہلے ڈر کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ دوسرا پھر احسان شناسی ہے، جس پہ میں بات کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی بہت بڑے احسان شناس ہوتے ہیں، اور اس کی طرف حضرت یوسف نے اشارہ کیا، انہو، بے شک وہ آدمی، ربی، جو میرا مربی ہے، جو میرا محسن ہے، جس نے مجھے گھر میں رکھا ہے، جس نے مجھے اعلیٰ کپڑے دیے ہیں، مجھے اتنا بڑا سٹیٹس دیا ہے، انہو ربی، میرا وہ مربی، میرا وہ خاندان کا سربراہ جو تیرا شوہر ہے، وہ احسن مثوایا، اس نے دیکھو نا میرا ٹھکانہ کتنا کمال رکھا ہے اپنے گھر میں، تو کیا میں اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دوں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو 2 باتیں ذہن میں تھیں، اللہ کا ڈر اور پھر اپنے محسن کے ساتھ ایک حسن سلوک والا تعلق۔ یہ ہے نبی کی تعلیم جو نبی ساری امت کو دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے، محسن جو ہے اس کو محسن نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ایسا زمانہ آ گیا کہ کوئی کسی کے ساتھ اگر پیار محبت سے زیادہ پیش آ رہا ہے تو اگلا بندہ سمجھے گا پتہ نہیں اس کو مجھ سے کوئی کام ہے۔ تو نفسا نفسی اس لیول پہ پہنچ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں بھائی خدا کی پناہ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تیرا خامند میرا محسن ہے، اگر میں نے تیرے ساتھ یہ غلط کاری کر لی تو میں تو ظالم ہو جاؤں گا، اور انہو لا یفلح الظالمون، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتا، اس لیے میں تیرے ساتھ یہ تیری خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ کل انشاءاللہ ہم 24 نمبر آیت مبارکہ سے آگے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف کے جتنے واقعات ہیں ان سے ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔